بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہاں سے ہی بات شروع ہوئی کہ بھائی یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کلام اللہ کا کلام ہے۔ اور موسیٰ سے کیا کیا؟ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ سے موسیٰ نے بات کی جیسا بات کی جاتی ہے۔ تو بولے اچھا کلام کرا کو تو تب منہ ہے کہ اللہ کو کیا جی منہ ہے، عجیب بات ہے، اللہ کو منہ بولے تو نہ بولنے ہوں گا، تب کا دانت بھی رنگی جیب بھی رنگی، نہیں جی اللہ تو کلام نہیں کرے گا۔ بیٹھے بیٹھے سوچے، بیٹھ جاؤ کلام کرا کرو، بولے تو کیسے کریں گا؟ منہ سے اتنا کریں گا، منہ ہے کہ منہ نہیں ہے نا، آنکھ کا ذکر ہے لیکن منہ کا ذکر نہیں ہے نا، چمو رہا تو کیسا، اوپر 32 دانت نیچے 32 دانت بیچ میں جیب، یہ کیا جی عجیب لگتا ہے اللہ کو، ایسا نہیں جی۔ تو اللہ کا جی کلام کریں گے، اللہ کلامش نہیں کرتا جی۔ پھر اللہ کلام بولتا نا جی، نہیں جی کلام نہیں بولتا، وہ اللہ تعالیٰ کلام بول کے ایک چیز بنا کو اس میں سے ڈالا گیا تھا۔ کیا بولے؟ اللہ کا کلام نہیں بولنا، وہ اللہ پہلے ایک کلام کو بنایا، وہ بنا، وہ کلام پھر اٹھا وہ کیا کرا، محمد رسول اللہ پر نازل کیا۔ تب ایسا بولے تو اللہ کلام نہیں بولے گا تو وہ مخلوق ہو جائیں گا نا، بولے سب صحیح ہے، مخلوقیت بولو تب، قرآن مخلوق۔ یہ فتنہ اتنا آگے بڑھا حتیٰ کہ خلیفہ وقت جو تھا، خاص کر ہارون رشید کا بیٹا، ہارون رشید کے 2 بیٹے تھے، ایک امین تھا ایک مامون تھا۔ امین دراصل کیا ہے، ایک خاندانی تھا، لیکن بدقسمتی آڑے آئی کہ امین زیادہ حکومت نہ کر سکا اور امین کو مامون مار دیا، مار کے کیا ہے وہیں پر سلطنت چھین لی اور مامون بیٹھ گیا۔ یہ غلام کنیز کا بیٹا تھا لیکن بہت سال بعد میں حکومت کی۔ مامون کے زمانے میں جب یہ چیزیں بہت ابھر کے سامنے آئی تو سب سے بڑا بدبخت ایک تھا جو جہم بن صفوان تھا، وہ ایسی ہی باتوں سے کیا کرتا، اور وہ بھی دیکھیے ہمیشہ لوگوں کا معاملہ کیا معلوم، نئی چیز بولتے ہی ایسا پیچھے بھاگتے، دیکھو اس کے کیا بولتے جی انہوں نئے نئے باتیں نہ تھے جی، اچھا نئے نئے باتیں سنائیں گے تم نا، دین کہاں سے جی نیا آئیں گا، دین پرانا جی ملیں گا، نئے باتیں ہمیشہ گمراہی کے چلیں گے۔ تو یہ صفوان بولنے میں بھی مہارت رکھتا تھا، تو لوگ اس کے گرد جمع ہوئے اور جب نئی نئی تعویلیں بتاتا خوش ہو کے جا کے جمتے تھے، اور یہ لے کے اس کا ایک نیچے آیا شاگرد بن کے واصل بن عطا بول کے، انہیں کیا کرا، اسے لے کو جا کو آگے پہنچا، وہ کتابیں لکھ ڈالا، اس کے اوپر اصولیت بنا لیے، کون سی بھی قرآن کی آیت کو پہلے یہاں سمجھو عقل سے، انہیں کیا بولتے کہ اس کے بعد قرآن کو سمجھنا کیا۔ اب وہ سمجھ اور یہ طریقہ آگے بڑھتا یہاں تک کہ ہارون رشید کا جو بیٹا تھا مامون، وہ نے قبول کر لیا، بولا بھاؤ جی برابر ہی، تو قرآن کیا، قرآن مخلوق، ارے کون بھی نہیں مانتا نا تم میرے سلطنت میں، بولا فرمان لکھو، سب کو لکھو، پورے قاضی جتنے بھی ہیں سب بڑے بڑے لوگوں کو سائن کرنا، قرآن مخلوق ہے ہم مانتے ہیں، کون تبھی نہیں بولا مرو اسے۔ اب یہ کیا کریں گے، عجیب پریشانی۔ اب علماء تو معلوم ہے آپ کو، جسے اللہ تعالیٰ توفیق دیا، عزم استقلال دیا، وہ تو کھڑتے ہیں، جو ادھر کے نہ ادھر کے ہوتے ہیں، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ان کا معاملہ ہمیشہ کیا ہے، جہاں مفاد دیکھتے وہاں جھکتے ہیں۔ تو اب وہاں پر جب جبر سے کام لیا گیا تو لوگوں نے کیا کیا، یہ کیا مخمسہ ہے بھائی، چھوڑو، ہمارا ایمان ہمارے اندر ہے، ہمیں لکھ ڈالیں گے، سائن ڈالیں گے، قرآن مخلوق ہے، ہم نہ کیا مسئلہ، ڈال لے کو چلے گئے۔ صرف امام صاحب کے ساتھ 3 اشخاص ہیں جو کھڑے تھے، کہا کہ نہیں مانیں گے، قرآن مخلوق ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بولا کہ 3 کو ڈالو جیل میں، ڈال کو مارے سو مار، دوسرے دن ایک آدمی بولے با مان لے تو ہمیں سائن کر تو جاتا، چلے گئے انہوں، چھوڑ دو، 2 باقی تھے، پھر مارا مار، تو چوتھے دن انہوں بولے میں بھی جاتا ہوں، السلام علیکم، تمہیں ہونا تو کھڑو، ہوتا نہیں ہمارے ہاتھ سے، مخلوق ہی بول گئے، انہوں بھی سائن ڈال، چلے گئے۔ ابھی ایک پوری امت مسلمہ میں ایک اکیلی شخصیت کھڑی ہوئی تھی، پہاڑ بن کے، کہا کہ نہیں ہو سکتا، میں اپنا عقیدہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو وہ مامون حکم دیا، اچھا کوفے میں بات نہیں چلتی تمہاری، میں دور ہوں بول کے نا، آؤ میرے دربار میں آؤ، میں تمہیں سنکلی پہنا کے، زنجیر پہنا کے کہا کہ میرے سامنے احمد ابن حنبل کو لا کے دربار میں کھڑا کرو۔ اب یہاں کے سپاہی نکلے ان کو پکڑنے کے لیے، تو وہ اللہ کے پاس ہاتھ اٹھائے، اے اللہ
اس کے فتنے سے بچا، جیسا بھی تو چاہے۔ تو معاملہ یوں ہوا کہ وہ جیش جب تک لشکر یہاں پہنچا ان کو پابند زنجیر کرنے کے لیے، زنجیریں پہنانے کے لیے، وہاں مامون مر گیا، لیکن مرتے مرتے بھی کام کر گیا۔ مرتے مرتے بولا جو دوسرا خلیفہ اس کے تحت آنے والا تھا اس کے بعد، اسے بولا کہ باب بھولنا نہیں، قرآن مخلوق سے پھیلانا، بول کو مارے۔ اب اس کے بعد بیٹھا معتصم، اب انہیں کیا کیا، باپ بول کو گیا، بول کو با قائد، اب پھر حکم دیا، لیکن اب وہ سختی نہیں کیا، اس نے کہا کہ احمد بن حنبل کو بلا کے لے کے آؤ۔ وہ آئے دربار میں، تو پہلے عزت سے ملا بٹھایا، کہا کہ دیکھو اچھے طریقے سے مان لو قرآن مخلوق ہے۔ بولے کہ نہیں مانتا میں، دلیل دو، قرآن حدیث سے دلیل دو کہ مخلوق ہے۔ دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ دلیل سے بات ہو۔ کہا کہ دلیل نہیں، تم ڈیبیٹ کر لو، مناظرہ کر لو۔ کہا کہ تیار ہوں، مناظرہ کرنے کے تیار۔ تو اپنا قاضی جو یہ سب فتنے کی جڑ تھا وہ تھا ابن داؤد، ابن ابی داؤد، ایک تھا قاضی القضا وہاں کا جج، یہی جڑ تھا، اور اس کا نسب سیدھا جا کے ملتا ہے کہاں پر؟ ابن سبا پر۔ معلوم ہے نا ابن سبا کون ہے؟ وہ ہے جس نے حضرت علی کو اللہ کہا اور جن کو حضرت علی نے حکم دیا کہ جلا دیا جائے، یہ پکا یہودی ہے۔ اس کے خاندان تک تانا بانا ملتا ہے وہاں جا کے، ابن ابی داؤد کا۔ لیکن اس زمانے کا بہت بڑا قاضی تھا، بادشاہ کا قاضی، شاہی قاضی۔ آج بھی ہمارے پاس بہت سے قاضی ہیں، کس کے قاضی معلوم نہیں، کوئی گورنمنٹ کے سر قاضی رہتے، کہیں کسی اور منٹ کے قاضی رہتے، کہ پتہ نہیں ہوتا وہ قاضی کہاں سے آ کے ٹپکے کیا بولتے معلوم نہیں، لیکن عوام بہت مانتی۔ قاضی صاحب بول ڈالے جی، قاضی صاحب ووٹ نہیں بولتے، دوسرے باتیں نہیں بولتے، وہ سب نہیں مانتی۔ کیا ہے کہ ان کا ماننے کا، اسے فقط کالی پوٹ کو پڑھ کو پھونکنا ہوگا تو قاضی صاحب بولے گا، ہلدی لگا لے ہوگا تو وہ کرتے، بینڈ نکو رکھو بولتے قاضی صاحب، وہ نہیں مانتے، نہیں بھائی نہیں ہوتا، وہ سب نہیں ہوتا، قاضی صاحب کی بات چھوڑ ڈالو۔ جہاں اپنی بات ہوتی اسے سب مانتے، میٹھا کھانا سنت ہے، قاضی صاحب بولے گئے تھے، کوئی پین کو نماز پڑھنا نماز نہیں ہوتی، قاضی صاحب بولے گئے تھے، انہوں انگلی ہلاتے، ہلاؤ جی کو تو نہیں، ہمیں نہانا فین میں ہمیں نہیں ہلاتے گئے تھے، جا کو دیکھو ہونا تو چپکے نہیں بولتے، قاضی صاحب انگلی ہلاتے، ہاں کیا کو ہونا دیکھو، وہ کرتے نہیں، قاضی صاحب بھی ہاں ہاتھ بنتے، انہوں شافعی انہوں، وہ تمہیں بھی کر لو جو ہمیں حنف ہے، ہمیں نیچے ہاتھ بنیے گئے، یہ ایک میں مانتے ایک میں نہیں مانتے۔ تو ایسا ہی ایک قاضی وہاں کا بھی تھا، برباد کرنے والا قاضی۔ بھائی اس کا مطلب یہاں کے واسطے بولا سمجھ جاؤ نا بھائی، وہ ایک جگہ بول ڈالنے نہیں، میں بول رہا ہوں وہاں کا، اس زمانے کا بول رہا ہوں میں۔ وہ قاضی سے مناظرہ ہوا، حضرت امام ابن حنبل نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کو کیا بات دعوت دی ہے؟ اللہ ایک کو مانو، مجھے محمد مانو۔ اچھا کبھی کبھی یہ بھی دعوت دے کہ قرآن کو مخلوق مانو بول کو؟ نہیں نا، پھر کئی کو تو دعوت دے کو لوگوں کو سو مارتا ہے، کون کون نہیں مانا مارتا نا باؤ سے، یہ دعوت کا مذہب ہی نہیں ہے نا با۔ پوائنٹ دیکھو کہاں سے نکالے، دعوت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کو ایک مانو، رسول کی پیروی کرو، یہ نا اصل دعوت۔ دعوت ہمیشہ اسی کی ہونی چاہیے۔ دعوت تمہیں جزئی چیزاں لے کر، میں اس کی طرف آج ایک اور جماعت ہے انہیں ایک دعوت کرتی، کیا کرو برابر گشت کرتی گئے، ہر چیز فین گشت کرے تو دیکھو ہوا آتی گئے، اس کا سے ہمیں بھی گشت کرنا گئے، کھا لے کو کیا کرنا گئے، نماز کو آؤ نماز کو آؤ بولے گا، کب تے بھی اللہ کے رسول ایک جمعہ لے لو جی تمہیں نماز کو آؤ جی، اثر کو آئے تمہیں آؤ جی، مغرب کو آؤ جی، تمہیں عشاء کو آؤ جی، بولے کب تے بھی پوری زندگی میں اللہ کے رسول صحابہ کی جماعت لے کو نماز کو آؤ نماز کو آؤ نماز کو آؤ نماز کو آؤ، بولے کام بولے۔ دعوت کس کی ہوتی؟ دعوت توحید کی ہوتی۔ اس میں بھی میں بہت زیادہ ایک زمانہ رکھ کے آیا ہوں، بیٹھے بیٹھے کہاں نہ ایک بھی ملا لیتا نہ پوچھتے ہیں، ویسا نہیں، دیکھ کو بہت دن زمانہ رہ کے قریب سے دیکھا ہوں، پھر کہیں جا کے سمجھنے آنے والی باتوں کی طرف میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں، صرف مجھے خواہ کسی سے بیر نہیں۔ اصل حقیقت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ بھائی جو دعوت ہی نہیں ہے آخر تو دعوت کیوں دیتا اس کی طرف؟ کہا کہ یہ بات نہیں ہے، آج واضح ہوئی نہیں، آج ماننا۔ کہا کہ کیسا واضح ہوئی؟ قرآن اگر مخلوق مان لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی جو کہہ رہا ہے کہ میں نے بات کی، میری صفت ہے، کلام اللہ ہے اور اللہ کا کلام ہے، تو پھر نسبت اللہ کی طرف جانے کی وجہ کیا بنی؟ تب تو اللہ جھوٹ بولتا ہے کیا؟ جواب تو نہیں دے سکا، لیکن کیا کرا،
मोतसिम को जरा अभी जरा जोश दिलाओ, छोड़ा देखो तुम्हारे दरबार में किसी पता करते ऐसा करते लोग, बात बनी नहीं बोलो, उल्टा क्या करते, उभार को छोड़ डालते। दलाइल से बात करवा, अहादीस पेश करवा, उन्होंने बोलते इन्होंने बोलते, कौन सा हक है मान लेंगे तो इसे तो क्या भी दलाइल आते नहीं, क्या करता, ठहरे तुझे क्या रोडी रख को तुझे मार दूंगा रे तुझे, देख क्या होता देख तू। हमने बेचारा अकेला पहले से डर को बोलता, अभी ये बोले तो कहां से उन्हें मुंह खोल को बोलेंगा, चबा जान दे बा छोड़ बा नकवा तो क्या भी कर ले उमर बोल चल जाता उन्हें। तो ये असल तरीका पहले से भी आ रहा है। इमाम अहमद इब्न हंबल से जब दलाइल पर कुछ न बन सका तो इब्न अबी दाऊद ने कहा कि देखो तुम्हारी गुस्ताखी करते हैं, दरबार में आके आवाज बुलंद करते हैं। तो मोतसिम बोला कि अच्छा इनको रास्ते पे लाना है, जालो जेल में डलवा दिया, अपनी खास जेल में। अब इसके बाद फिर जाके जरा उलमा की एक कमेटी बना के बोला कि जाओ, मेरी बात तो नहीं माने, शायद तुम्हारी बात मान लेंगे, तुम भी आलिम हो, जाके बोलो कि एक बात मान लेने से क्या होता है, अहमद ने बेकार खामखा के क्यों जेल में पड़ते हो, जाके समझाओ उसको। तो लोग समझाने के लिए एक कमेटी आई, कौन सी, वो जेब भरू मौलवी पेट भरू पीर रहते थे, हर जगह रहते, वो हर जमाने में रहते, हक क्या नहीं वो नहीं है, क्या फायदा है वो। तो ऐसे मफाद परस्त उलमा खुद इमाम अहमद इब्न हंबल के पास आए और कहा कि अहमद इब्न हंबल हमको भी मालूम गैर मखलूक लिख ले को ही नहीं, हमें सही डाल ले को, तुम ना रहने क्या जी बेकार तभी उठा ले को, मसले मारा खा ले को, तुमने क्या जी, तुमने समझ में नहीं आती क्या बात। उन्होंने बोले बात तेरा मसला अलग, तू जा, तू मेरे से बात करना, मुझे किताब और सुन्नत से दलील ले लगा, वो दे दलील मिली मान लेता, दलील नहीं है तो फिर अहमद इब्न हंबल को तुम किसी नाहिये से कमजोर नहीं पाओगे, मैं हर एक मुश्किल मुसीबत झेलने के लिए तैयार हूं। अब देखिए उलमा से बात कुछ भी बनती नहीं, जाको बोल डाले बा उन्होंने हमारे सिर के नहीं बातों क्या कि गलत समझ लिया है, हमारे हाथ से नहीं होता, क्या भी करने बोल को चले गए उन्होंने। इन्हें क्या करा मोतसिम, अच्छा जेल में डालने से बात नहीं होती, कोड़े मारो बोला, कोड़े मारो बोला इमाम पर, एक एक बार एक एक कोड़ा मारो, पूछो कुरान मखलूक की गैर मखलूक की, फिर गैर मखलूक बोले तो फिर मारो। अब कोड़े मारे गए और उस वक्त इमाम की उम्र 50 से जायद, 50-60 साल की उम्र में, और इमाम की शोहरत ऐसी कि पूरा आलम आंखें लगाए हुए था कि इमाम इब्न हंबल क्या बोलते हैं। लेकिन ऐसी शख्सियत इस्लाम के लिए, दीन के लिए बगैर दलील के बात नहीं मानेंगे हम, कहा कि तेरे कोड़े से हूं। हत्ता कि इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं जब कोड़े मार मार के मुझे नमाज के लिए वक्त दिया गया तो मैं गया तो मेरा पूरा जिस्म लहू लुहान था, खून रस रहा था, ऐसी हालत में ही मैंने गया। उसके ऊपर पैर में जंजीरें पड़ी हुई थी, बराबर से सजदा करना नहीं होता था, फिर भी मैं कर रहा था। ये जब जेल में थे ऐसे वक्त में तो एक चोर भी वहां साथ में आके जेल में था, चोरी के इल्जाम। अहमद इब्न हंबल से जब वो देख रहा था कि ऐसी अजियतें उठा रहे हैं तो एक मर्तबा आके पूछा आपका क्या जुर्म है। कहा कि मेरा कोई जुर्म नहीं है, मैं जराइम पेशा आदमी नहीं हूं, मैं तो किताब व सुन्नत के लिए लड़ रहा हूं। तो उसने कहा कि इमाम आप सही जाने या झूठ, पता है मैं किस जुर्म में आया हूं। पूछा कि किस जुर्म में आया। चोरी के इल्ज़ाम में आया। और याद रखो मैं चोरी के इल्ज़ाम में तकरीबन अब तक 7 मरतबा पकड़ा गया हूं और 7 मरतबा मुझे जेल में सज़ा हो चुकी है, लेकिन मैं अब तक चोरी नहीं छोड़ा, हालांकि मैं बातिल पे हूं। तो इमाम आपको नसीहत करता हूं कि आप हक पे होते हुए ये मार के डर से कभी नहीं बदलना। लो क्या नसीहत देखो कर रहा है उन्हें। हाँ, इमाम अहमद इब्न हंबल, उनके बेटे अब्दुल्ला इब्न हंबल कहते हैं कि मैं हमेशा तहज्जुद में देखता था कि इमाम इस चोर के लिए बहुत ही खुलूस से दुआ करते थे। मैंने एक मरतबा पूछा कि इमाम ये तो जमाने भर का मशहूर चोर है, इसके लिए आप दुआएं क्यों करते हैं। कहा कि बेटा उस वक्त जो कुछ उसने जोश दिलाया और जो अजीमियत हमारे अंदर पैदा हुई, इसकी बात से वो मैंने बड़े बड़े आलिमों के से मैंने नहीं सीखा जितना इससे मैंने सीखा। इसने बताया कि इमाम आप सही हैं, मैं गलत रह के नहीं छोड़ा मार से, आप सही रह के कभी मार की वजह से अपने कौल को बदल न देना, अपने उसूल पे ठहरे रहे। तो इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं कि फिर मुझे उसके साथ और ज्यादा पुख्तगी आ गई, अल्लाह ईमान दे दिया, कोड़ों के जख्म
اور وہاں کی سلاخیں، وہاں کی تنگ جگہ، یہ سب کچھ مجھے بے پرواہ کر گئی. میں صرف اللہ کی رضا کے لیے اٹھ کھڑا ہوں. وہ لوگ مارتے مارتے تھک گئے، حتیٰ کہ معتصم بھی مر گیا، لیکن امام اپنے ایک ہی اصول پہ کھڑے رہے. پھر اس کے بعد آیا واسق باللہ، یہ بادشاہ بنا. تو یہ تھوڑا بہتر تھا سب میں سے. امام احمد ابن حنبل کو سب سے پہلے اسی نے آ کے رہا کیا اور کہا کہ امام ہمارے باپ دادا سے غلطی ہوئی، آپ چاہیں تو ابھی اسی وقت آپ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، کوئی آپ پر کوئی داروغہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ابھی تک ہم وہی مذہب پہ ہیں، آپ جائیں سکون سے رہیں. بھیج دیا. لیکن یہ فتنہ جو ختم ہوا وہ ایک مسخرے سے ختم ہوا. واسق باللہ کوئی ایک جنا وہ تھا، یعنی بہت بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں نا جی، ان کے لیے ایک جنا سلانے والا ہوتا، پلانے والا ہوتا، کھلانے والا ہوتا، سب ہوتا. جتنے پیسے اتنے ناز. ویسے ہی ہوتے ہیں. پیسے جائیں گے تو پلیٹ فارم پہ بھی نیند آ جاتی اسے. پڑکو کیا کرتا، آرام سے سوتا رہتا. پیسہ ذرہ آگا تو کیا ہے، نرم نہالی نہیں تو نیند نہیں آتی کہتے، فل اے سی نہیں تو نیند نہیں آتی کہتے اسے، ذرہ تبدیل ہوا تو بستر نیند نہیں آتی کہتے اسے. کیا بڑی 32 انچز کی ٹی وی سامنے رہنا کہتے، دیکھ لے کو سونگا کہتے انہیں. کیا ذرے ٹھاٹ باٹ آ گئے. تو یہ ٹھاٹ باٹ کیا کرتے، انسان کو بگاڑ کے رکھ دیتے. تو ویسا بادشاہوں کے لیے بعض ایسے لوگ تھے صرف گانے سناتے تھے، بعض ایسے لوگ تھے جب بادشاہ کا مظاہرہ ہو جاتا تو ان کو ہنساتے تھے، بعض ایسے لوگ تھے جو اس کو ایسے خاص کھانا تیار کرتے تھے، پکاتی تھے. ایسے میں ایک مسخرہ تھا جو بادشاہ کو ہنسانے والا تھا. وہ ہنسانے کے واسطے ایک مرتبہ جب رمضان چل رہا تھا وہ آ کے بولا، امیر المومنین آج تراویح میں قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن میں اس دن کی بات سوچ رہا ہوں جب قرآن مر جائے گا تو تراویح میں کیا پڑھیں گے آپ؟ مجھے کیا رہے بیوقوف، قرآن مر جائے گا. کہہ رہے کیسا رہے مرے گا قرآن؟ تو آپ ہی تو بولتے ہیں قرآن مخلوق، مخلوق کو تو مریں گے اتنا ایک نہ ایک دن. کیا پوائنٹ لایا دیکھو انہیں، ہنسی ہنسی میں. انہیں کیا بھی سدھارنا والے کوئی بولا نہیں، انہیں ہنسانے بولا. انہیں بولا تمہیں اگر مخلوق مانتے نہیں بولے تو قرآن مرنا چاہیے ایک نہ ایک دن، جب مر جائیں گا تو تب کیا پڑھیں گے؟ تو سب سے پہلے وہاں اسے اٹیک ہوا کہ ہاں بھائی بات غلطی ہے، قرآن تو نہیں مر سکتا. جو نہیں مرتی وہ اللہ کی صفت ہے، جو مرتی وہ مخلوق ہے. اسی وجہ سے قیامت کے قریب بھی قرآن کیا نہیں ہوگا، فنا نہیں ہوگا، اٹھا لیا جائے گا. اچانک ایک رات کیا ہوں گے جب اللہ تبارک و تعالی دیکھے گا کہ بندوں میں کوئی بھی نیک نہیں ہے، کوئی بھی اللہ بھی بولنے والا نہیں ہے، اللہ بھی بولنے والا نہیں رہیں گا اس وقت لفظ اللہ. ان میں سے بھی ایک زمانہ ایسا آئے گا جو ان کے بوڑھے، ان کے بڑے بولیں گے کہ بھائی ہمارے باپ دادا سے ہمیں سنتے تھے کہ کبھی مصیبت رہے تو اللہ بولنا کہتے، وہاں تک ہی یاد رہنگا ان کو. پھر اس کے بعد ایک ایسا دور آئے گا وہ اللہ بولنا بھی بھول جائیں گے قیامت کے قریب. تو ایسے وقت میں اللہ ایک رات کیا کرے گا، اچانک تمام مصاحف سے الفاظ اٹھ جائیں گے. جب صبح اٹھ کے یہ لوگ مصاحف کھولیں گے، قرآن کھولیں گے تو الفاظ نہیں رہیں گے، اللہ اٹھا لے گا تمام. تو قرآن مرے گا نہیں، اللہ اٹھا لے گا الفاظ. تو جب اس نے اس طرح کا مذاق کیا تو سب سے پہلے واسق باللہ کو کیا ہے، ذہن میں بات آئی، بات صحیح کہہ رہا ہے اس نے. تو پھر اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے اہل حق علماء سے ملا، بات کیا تو بات اور بھی واضح ہوتی گئی کہ ہم نے غلطی کی اور اس غلطی کی پاداش میں بہت سے علماء کو ہم نے قتل کیا اور یہ سب کچھ ہمارے باپ دادا کے اوپر گردن پہ ہے. پھر اس کے بعد وہ معافیاں مانگنے لگا اور تحفے تحائف دے کے بھیج کے امام احمد ابن حنبل کو بلایا کہ ہمارے پاس آئیں اور اللہ کے لیے ہمارے باپ دادا کو معاف کر دیں. جب دربار میں آئے اس وقت تو ان کا اور عالم تھا. ایک زمانہ تھا وہ تھا جہاں پر خود امام احمد ابن حنبل ترس رہے تھے اور امت کی پوری نگاہ امام احمد ابن حنبل پہ تھی کہ یہ کیا کہتے ہیں. لیکن اللہ نے اس آزمائش سے انہیں کیا ہے گو خلاصی دی اور وہ باہر نکلے تو اللہ نے ایسی محبت ڈالی عوام کے اندر گویا کہ اصل حکمران بادشاہ یہ تھے، یہ صرف تلوار کا بادشاہ رہ گیا تھا. عوام ایسی مانتی تھی امام احمد ابن حنبل، حتیٰ کہ عوام کے اندر روب و داب نہیں تھا. کہتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل کے جن پر بھی حکم چلتے تھے، ان کے دروس میں جن بھی آ کے بیٹھ کے پڑھتے تھے
اور جہاں کہیں کوئی جن ستاتا تھا تو امام احمد ابن حنبل سے آ کے اگر فریاد کرتا بندہ کہ یہ کیا ہے، جن کی وجہ سے مجھے ستا رہا ہے اور مجھے رات میں سونے نہیں دے رہا ہے، مجھے فلاں بیماری ہے، جن مجھے اٹیک کیا ہوا ہے، تو امام احمد ابن حنبل کہتے کہ لو یہ میری چپل لے جاؤ اور کہو کہ امام احمد ابن حنبل کی چپل ہے، اس سے ایک مار برداشت نہیں کرے گا، اگر تجھے ڈر ہے تو نکل جا۔ اور ایسے ہی امام احمد ابن حنبل کی چپل سے اگر جا کے جن کو کہتے تو جن نکل کے بھاگ جاتا۔ یہ صحیح تر روایتوں میں معلوم ہے۔ احمد ابن حنبل کا وہ رعب دبدبا تھا، عوام تو عوام، جن بھی لرزتے تھے۔ اللہ نے یہ کیفیت دلوں کے اندر ڈال دی۔ کیوں؟ حدیث کے خود الفاظ ہیں بخاری و مسلم میں، اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلا کے کہتا ہے کہ جبرائیل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تمہارا بھی ضروری ہے کہ تم بھی اپنے لیے اپنے دل میں اس شخص سے محبت کرو اور اعلان کر دو ساتوں آسمانوں میں کہ فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے اور فلاں سے جبرائیل محبت کرتے ہیں، فرشتوں تم بھی محبت کرنا۔ تو ساتواں آسمان والے فرشتے تمام کے تمام محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ساتوں آسمان والے کہتے ہیں کہ چھٹے آسمان والوں کو کہ فرشتوں اللہ بھی محبت کرتا ہے اس شخص سے، جبرائیل بھی محبت کرتے ہیں اور ہم بھی محبت کرتے ہیں، تم پر بھی لازم ہے کہ چھٹے آسمان والے تمام فرشتے اس سے محبت رکھیں۔ پھر اس کے بعد پانچواں، پھر اس کے بعد چارواں، پھر اس کے بعد تینواں، پھر اس کے بعد دوواں، پھر ایک کے بعد ایک، پھر ایکویں آسمان تک جب بات پہنچتی ہے تو وہاں کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم بھی مانا، جبرائیل بھی مانے، ساتوں آسمان والے بھی مانے، اللہ بھی مان لیا، اب جتنے بھی صالح ترین لوگ زمین پہ بستے ہیں ان کے دلوں میں بھی اللہ اس کی محبت ڈال دے تو عوام بھی ان سے بے انتہا محبت کرنے لگتی ہے۔ اللہ کے لیے کام کرنے والوں کا یہ ہمیشہ واقعہ ہے۔ اللہ اتنی محبت ڈالتا ہے اور اتنا رعب ڈالتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں رکھ کے بات نہیں کر سکتا بندہ۔ یہ اللہ والوں کی نشانی ہوتی ہے۔ حضرت امام ابن حنبل جب اس امتحان میں کھڑے ہو کر پاس ہوئے تو پھر تو ان کی شان ہی نرالی تھی۔ جہاں جاتے جماعت کی جماعت گھر جاتی، ہر کوئی ان سے مصافحہ کرنے کے لیے، ہر کوئی ان سے حدیث سننے کے لیے امٹ پڑتا۔ اور ایسے وقت بھی امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ میرا یہ حال ہوتا تھا کہ کہیں اور محدث آیا ہوا ہو تو میں بھی طالب علم کی طرح ہاتھ میں تختی اور پن لے کے اس کے پیچھے دوڑتا تھا۔ یہ علم حاصل کرنے کی کیفیت تھی۔ آج ہمارے پاس چار چیزیں نہ آ جائیں، چار باتیں معلوم نہ ہو جائیں، میں اس کے پاس پڑھ نہ سکی، انہیں کیا بھی نہیں، میں پڑھاؤں گا جو سے، فوری طور پر فخر آ جاتا ہے۔ عوام تو علماء تو علماء ہیں، مجھے تو تعجب وہ ہوتا ہے جو عوام ہیں۔ عوام کیا کرتی معلوم کیا؟ آج ان کہنے جائیں گے جی چار سوالہ رکھو، دیکھیے انہوں کیا بولتے ہیں، دیکھیے تبھی تو ہمیں جانچیں گے انہوں کیا بولے تو ہمیں فیصلہ کریں گے انہوں صحیح ہے کہ نہیں کی۔ انہوں جانچنے کے واسطے آتے، مولوی صاحب اس میں تمہارا کیا خیال ہے، 8 رکعت کی 20 رکعت کی؟ 20 بیکار جی نے 20 بولا جی نے، کیا آپ ہی مانند جی سے، وہاں سے ختم قصہ، ان کا فیصلہ ہو جاتا۔ یہ علماء کو جانچنے کی ایک گروپ پھرتی، انہوں کیا کہتے، بہت بڑے علماء کہتے ہیں، علماء پورے علماء سینکشن کریں گے، ان سے سنے جاؤ، ان سے نہیں سنے جاؤ، انہوں فلاں علم رکھتے ہیں فلاں۔ آرے کھول کو یہ قرآن کی ایک آیت پڑھ رکھا تو بابا بگنگا کیا بھی آتا ہے، پیٹ چرے تو الف نہیں، یہ حال، اس کے اوپر یہ جال۔ عجیب ہمارا حال بن چکا ہے، اسلاف کی زندگیوں سے ہم دور ہو گئے۔ اصل وجہ اس کی یہی ہے، اصل وجہ اس کی یہی ہے کہ اسلاف کی زندگیوں سے ہم دور ہو گئے۔ تو امام احمد ابن حنبل ایسے پیمانے پر بھی کہتے ہیں کہ جب کوئی معلوم ہوتا محدث آیا ہوا ہے ان کے گاؤں یا ان کی بستی میں تو طالب علم کی طرح قلم لے کے تختی لے کے بھاگتے اس عمر میں، جبکہ ان کی عمر اس وقت 75 سال تھی۔ لوگ دیکھتے کہ امام آ رہے ہیں، امام کہتے کہ امام آ رہے ہیں، نہیں میں تو حدیث کے لیے بھاگ رہا ہوں بھائی، یہ تو جس سے بھی ہے اس سے لینی ہے مجھے۔ تو ایسے حالت میں جب دربار پہ آئے اور بادشاہ باہر نکل کے استقبال کیا اور ہاتھوں ہاتھ پکڑ کے لے آ کے بٹھا کے کہا کہ امام ہمارے سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں اور ہمارے باپ دادا نے آپ پہ بڑا ظلم ڈھایا ہے، آپ پہ کوڑے برسائے ہیں، آپ ان کے لیے کیا ہے معاف کر دیں۔ تو اس وقت آنکھوں میں آنسو لگ کے امام نے فرمایا کہ بیٹا تو کیا سمجھتا ہے، امیر المومنین تو کیا جانتا ہے، میں بدلے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، میں تو جب
بھی کوئی ضرب پڑتی تھی اسی وقت میں معاف کر دیتا تھا. مجھے تو بدلہ لینا ہی نہیں تھا. تم کہتے نہ کہتے, جب بھی کوئی مار پڑ کے ختم ہوتی تھی میں کہتا کہ اللہ ان کی مغفرت کر دے, معاف کر دے ان کو. یہ کردار تھا اسلاف کا. ہم تو باتوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کیسے انتقام لیں گے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں برسوں بات نہیں کرتے, بھائیوں کو معاف نہیں کرتے, خاندان والوں کو معاف نہیں کرتے, دوستوں کو معاف نہیں کرتے. چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو لے کے زندگی بھر کیا ہے منہ پھیر لیتے. موقع ملے تو مارنے سے نہیں سکتے, موقع ملے تو اس پر الزام ڈال کے کیا ہے کورٹ کچہری تک لے جانا ہے تو لے جاتے ہیں. یہ کیسے مسلمان ہے؟ یہ مسلمانیت ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کام کرے. مسلمان تو وہ ہے لا ضرر ولا ضرار, نہ کسی کو تکلیف دیتا ہے, نہ کسی پہ ظلم ڈھاتا ہے, نہ کسی کے ظلم ڈھانے میں سپورٹ کرتا ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. مسلمان تو وہ ہے جو اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے دوسرے کسی مسلمان کو کوئی زخم نہ پہنچائے, کوئی تکلیف نہ پہنچائے, اس سے امان میں رہے. جو مسلمان اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے دوسرے مسلمان کی حفاظت نہیں کرتا, اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بچتے نہیں, اذیت پاتے ہیں, تو وہ مسلمان کہلانے کا لائق نہیں. اللہ کے رسول نے صاف بتایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینا فاسق بننے کے برابر ہے. ہم کتنے لوگوں کو گالی دیتے ہیں دن میں, کتنی غیاب میں گالی دیتے ہیں, کتنے دوستوں کو گالیاں نکالتے ہیں. گالی دینا فسق ہے, گالی دینا حرام ہے, گالی دینا فاسق کر دیتا ہے, گالی دینا گمراہ کر دیتا ہے. اللہ کے حدود سے نکل جانے والے کو فاسق بولتے ہیں. اللہ نے شیطان کو فاسق کہا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. فاسق شیطان کو اللہ بولا ہے, فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. سباب المسلم فسوق. مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. اللہ کے لیے اپنے عادت, اپنے اطوار, اپنے اخلاق سدھارو, آپس کے معاملات کو معاف کرو, ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو, ایک دوسرے کو کیا ہے رحم دلی کے ساتھ پیش آنا سیکھو, ایک دوسرے پر محبت نچھاور کرنا سیکھو. یہ کیا زندگیاں بنا رکھی ہیں کہ ہر ایک دوسرے سے کٹ مرتا ہے, ہر ایک دوسرے کے انتقام میں تلا ہوا ہے, ہر ایک دوسرے کو کیا ہے مارنے کے لیے تیار ہے, پھر بھی مسلمان کہلاتے ہو. امام احمد ابن حنبل کی سیرت کا پیغام لو, جس میں امام نے حق کے لیے مار کھایا. اپنی کوئی ذاتی رائے نہیں تھی, اپنا کوئی مسئلہ نہیں تھا, سب کچھ ان کا اپنا نہیں تھا, جو بھی تھا اللہ کے لیے کیا. پھر بھی جب وہ بات آئی جہاں پر انتقام کا لفظ آتا ہے, وہ بات آئی جہاں پر بدلے کا لفظ آتا ہے, تو امام نے کہا کہ میں نے اسی وقت میں معاف کر دیا. میرے دل پہ کوئی بوجھ نہیں ہے, میں نے کبھی انتقام کو نہیں چاہا, میں نے کبھی انتقام کو نہیں ڈھونڈا. چاہتے تھے تو بہت سو کو لے آ کے کھڑا کر سکتے تھے امیر المؤمنین کے خلاف. اللہ نے ان کے ہاتھ پہ کروڑوں لوگوں کے لیے کیا ہے ایک حکم پہ مر مٹنے والے تھے. امام نے جھتہ بندی نہیں کی, امام نے فرقہ واریت نہیں کی, امام نے اپنا جھنڈا نہیں اٹھایا. معصومیت کے ساتھ پیغام دیا کہ حق کو جٹ جانا اور چیز ہے, حق کو لے کے الگ گروہ بندی کرنا اور چیز ہے. امام احمد ابن حنبل زہد و ورع کے پہاڑ, ریاضت عبادت میں اونچے مقام پہ, تہجد کی نمازوں میں رونے والے, گڑ گڑانے والے, اور دنیا سے اتنے بیزار تھے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ پوری زندگی قسم پرسی میں گزاری, پوری زندگی غریبی میں گزاری, کیونکہ تھے بھی غریب اور مال سے اتنی زیادہ نفرت کرتے تھے کہ کسی کے خواہ وہ امیر ہو یا بادشاہ در پہ نہیں جاتے تھے. یہاں تک کہ بادشاہ گھر پہ آنے لگے, پاؤں پڑنے لگے, کہنے لگے کہ یہ مال خالص ہم نے حلال میں کمایا ہے, نہ کسی کا ترکہ ہے نہ ورثہ ہے, یہ 40,000 درہم ہے. امام آپ قبول کر لیجئے, آپ کی حیثیت ہمیں معلوم ہے, آج قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. امام کہتے ہیں کہ نہیں, میرا اللہ مجھے کافی ہے, آپ لے جائیے, میں قبول کرنے والا نہیں. بعضوں نے تو آپ سے بحث مباحثہ کیا, آپ تحفے قبول کیوں نہیں کرتے؟
کیا تحفے قبول کرنا ایمان میں نہیں ہے؟ کیا تحفے قبول کرنا یہ اسلام میں نہیں ہے؟ اللہ کے رسول تحفے قبول نہیں کرتے تھے، آپ اس میں قصب پرسی میں زندگی گزارنے کو تحفہ قبول نہیں کرتے۔ کہا کہ نہیں وہ ان کے لیے جائز تھا، اگر تمہارے سے میں کہوں تو کل تم کرو گے کہ اس فتوے پہ سائن کرو، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تم کس طرح مجھے جال میں لانا چاہتے ہو میں جانتا ہوں، میں نہیں آنے والا تمہارے جال میں، جاؤ لے جاؤ، تو مجھے نہیں ضرورت ہے تمہارے پیسوں کی۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب سفر میں تھے تو امام جو پہنے ہوئے کپڑے تھے اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور وہ جب نہانے کے لیے ندی پہ گئے تو کوئی چور چرا کے لے گیا، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ توکل بیٹھے ہوئے تھے، جو کچھ ایک تہبند بچا تھا اس کو اوڑے ہوئے۔ ایسے وقت میں پیغام ملا کہ بادشاہ آپ کے لیے 40,000 درہم بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو کہہ دو کہ اس سے کوئی کام نہ بن سکے گا، وہ جس کے لیے بھیجا ہے وہ رکھ لے، اللہ میرا اللہ ہے مجھے پالنے والا۔ ایسے ہی جھٹک کے اڑ گئے۔ دربار میں بلایا تو واثق باللہ نے جاتے ہوئے بہت اصرار کے ساتھ بہت بڑی اشرفیوں کی تھیلی دے کے کہا کہ امام آپ کو تو قبول کرنا ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میں قبول ہی نہیں کرتا۔ کہا کہ نہیں، آج تو کرنا ہی ہوگا آپ۔ امام مجبوراً اس کو لیا تو سیدھے نیچے اترتے ہوئے جتنے غریب ملتے گئے سب کو دیتے گئے۔ جب خالی ہاتھ آئے تو گھر میں ایک اشرفی بھی نہیں تھی، حالانکہ اس وقت بھی کھانے پینے کا کوئی سامان امام کے پاس نہیں تھا، اپنے لیے کوئی چیز نہ رکھا۔ حتیٰ کہ حرام و حلال کی اتنی زیادہ اہمیت تھی امام کے پاس، جس کے گھر کا ذرا سا شبہ ہوتا صاف کہہ دیتے کہ میں آپ کا تحفہ قبول نہیں کرتا، معاف کر دیجیے۔ اگر کسی کے تحفے قبول کرتے تو وہ صرف اپنے خاص الخاص شاگردوں کے، جب وہ بہت اصرار کر کے لاتے اور کہتے کہ امام اس میں کوئی حرام کا شائبہ بھی نہیں ہے، تو کہتے کہ ہاں جاؤ رکھ جاؤ، بہت دنوں کا فاقہ ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل ہے۔ ہم نے تو دین کے لیے کچھ نہیں کیا، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، نہ ہم نے حرام کی حلال کی تمیز دیکھی، نہ ہمارے دل میں وہ تقویٰ ہے۔ ہم نے دیکھا تو صرف دنیا کو دیکھا، دنیا بنانے میں لگے رہے، مرے تو پھر اسی پہ مرے۔ اللہ کے حشر کے میدان میں کیا جواب دیں گے؟ حرام سے آیا، حلال سے آیا، ہمیں اس سے کیا پریشانی ہے؟ ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے؟ اسلاف کی یہ زندگیاں ہمارے لیے نمونہ نہیں پیغام ہیں۔ کیوں اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو اٹھایا؟ آج تقریباً 12 صدیاں گزرنے کے بعد بھی کیوں ذکر ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ مینارۂ نور ہیں، ان سے روشنی حاصل کی جا سکتی ہے۔ آج بھی کوئی بننے والا بن سکتا ہے، آج بھی ہدایت کسی کو نصیب ہو سکتی ہے۔ اللہ نے بہت کھولا دنیا ان لوگوں پر، لیکن انہوں نے لات مار دی، پاؤں کی نوک پہ رکھا اور کبھی اس کو کوئی اہمیت نہ دی۔ تو اللہ نے ان کی بھی لاج رکھی، اللہ نے کسی کو ان کے حوالے نہیں کیا ان دنیا داروں کے، جو بھی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ان دنیا داروں سے بچا رہا۔ اللہ نے ان کی اولاد اور ان کے احفاد میں، ان کے بیٹے پوتوں میں اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، اتنا مال دیا کہ بادشاہ کی بادشاہت بھی کم پڑ گئی۔ آپ کو معلوم ہے عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹے تھے، کہتے ہیں کہ ہشام کے بھی 11 بیٹے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز 17 دینار چھوڑے اور 5 دینار کفن دفن میں لگ گئے، سب 11 تھے، 11 کے لیے ایک ایک دینار بچا، ایک ایک دینار ورثے میں ملا تھا، ہر بچے کے لیے ایک ایک دینار ورثے میں ملا تھا۔ اور ہشام مرا تو اس کے بھی 11 بیٹے تھے خلیفہ، اور کہتے ہیں کہ وہ اتنی دولت چھوڑ گیا کہ ہر بچے کو 10 لاکھ دینار ملے۔ کتنے ملے؟ 10 لاکھ دینار ملے ایک ایک بچے کو۔ عمر بن عبدالعزیز مرے تو وہ 17 دینار چھوڑے، 5 کفن دفن میں لگ کے ایک ایک سب کو ملا، ایک ایک دینار۔ اور کہتے ہیں یہی روایت کرنے والے صالح کہتے ہیں کہ میں نے پھر زمانے کے بعد دیکھا کہ ہشام کے 12 بیٹوں میں سے بہت سے اتنے مقذور ہو گئے، اتنے قرضدار ہو گئے کہ زکوٰۃ لے کے بھیک مانگ کے کھاتے تھے، اور عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں کو میں نے دیکھا کہ وہ ایک ایک درہم پانے والے بیٹے زکوٰۃ صدقات میں 100 گھوڑے نکالتے تھے۔
جس نے لات ماری دنیا کو، اللہ نے انہیں مایوس نہیں کیا، انہیں بہت اونچا مرتبہ دیا۔ تو اصل چیز، اصل دنیا کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی جب تم دنیا کو چھوڑے گی۔ امام احمد بن حنبل بیٹھے ہوئے تھے، دربار سے آیا کہ آپ کے لیے 1000 اشرفی لے کے آئے ہیں، کہا کہ لے جاؤ، واپس کر دو۔ شاگرد نے کہا کہ آپ کو فقر و فاقہ ہے، ذرا اپنی حالت پہ رحم نہیں کرے، ایسے کیوں واپس کرتے ہو؟ کہا کہ میں واپس کرتا ہوں تبھی آتا ہے، میں لے لوں تو نہیں آئے گا، جو ٹھکراتا ہے اس کے پاس آتی ہے دنیا، جو مچلتا ہے اس کے لیے وہ بھاگتا ہے کتے کی طرح پیچھے۔ یہ اسلاف کے طریقہ کار تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں لمحہ لمحہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے دین کے لیے لگا دی تھی۔ یہ جلیل القدر امام، یہ ایمان کا بطل جلیل، یہ وہ شہسوار ہے جو سنت کی داغ بیل ڈالی اور امام اہل سنت کا لقب پایا۔ تقریباً اپنی زندگی کی 80 بہاریں تقریباً دیکھی اور 241 کو ان کا انتقال ہوا ہے۔ 164 سے لے کر 241 ان کی کل زندگی رہی ہے، اور انہی کے شاگرد بنے ہیں امام المؤمنین، امام امیر اہل الحدیث، امام